تہران ایران گرمیوں کا موسم شروع ہوتے ہی ایران کو توانائی کی مزید رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ گرم مہینوں میں ایئر کنڈیشننگ اور دیگر ضروریات کے توازن کا باعث دمال، سپلائی اور کھپت کے درمیان عدم توازن کا باعث بنتا ہے۔ کئی دہائیوں سے یکے بعد دیگرے ایرانی حکومتوں نے تیل اور گیس کی مزمر سبسڈی، زیر انتظام ٹیرف، ریاست کے زیر کنٹرول قیمتوں کا تعین اور بعض اوقات براہ راست مالی مدد کے ذریعے یوٹیلیٹی بلوں کو گھروں اور دفاتر کے لیے سپلائی لاگت سے بہت کم رکھا ہے۔ صومالیہ کے سابق وزیر اعظم حسن علی خیرے کا کہنا ہے کہ منصوبہ بند مظاہروں سے قبل حکومتی فورسز نے ان پر حملہ کیا ہے۔ وسطی موغادیشو میں شدید فائرنگ شروع ہو گئی ہے۔ خیرے نے بدھ کے روز ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا، صدر کی کمانڈ میں فورسز کی طرح ہمارے خلاف حملہ کیا گیا، جس کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ خیرے نے بدھ کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا اور وہ اگلے دن پرامن مظاہرے کی تیاری کر رہے تھے۔ گوگل لیبس تجرباتی مصنوعات کے ڈیزائن کے لیے وقف ٹیک دیو کی ٹیم نے آئی او ایس اور اینڈرائڈ کے لیے ایک نئی اے آئی فیولڈ ایپ لانچ کی ہے جو آپ کی زندگی کو لفظی طور پر متحرک کر دے گی۔ دیکھو ڈریم بینز، اسے ایسا کیوں کہا جاتا ہے، ہم اس پر بعد میں پہنچیں گے۔ سب اسٹیک نے بدھ کے روز ایک نئی خصوصیت کا اعلان کیا جسے جوابی قواعد کہا جاتا ہے، جو تخلیق کاروں کو اس بات پر زیادہ کنٹرول دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ان کے سامعین کس طرح جواب دے سکتے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ تخلیق کار اپنی پوسٹس، نوٹس یا چیٹ میں تبصروں کے لیے مخصوص رہنما خطوط قائم کر سکتے ہیں۔ ان رہنما خطوط میں سلوپ یا بے حیائی کو ختم کرنے کی درخواستیں شامل ہو سکتی ہیں یا کچھ ایسی احمقانہ بات جس کے لیے صرف ہائیکو کی شکل میں جوابات کی ضرورت ہوتی ہے۔ پاکستان کسٹمز نے کلیکٹریٹ آف کسٹمز اپریزمنٹ ویسٹ کراچی میں مم سگریٹ ٹرپنگ پیپر درآمد کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے، جسے مبینہ طور پر ریلوں میں پوسٹر پیپر کے طور پر غلط قرار دیا گیا تھا۔ کسٹم کو پوسٹر پیپر قرار دیتے ہوئے دستاویزات جمع کرائیں، تاہم جانچ پڑتال کے دوران حکام کو شک ہوا اور انہوں نے کھیپ کی تفصیلی جانچ شروع کی۔ واشنگٹن، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بدھ کے روز قانون سازوں کو بتایا کہ ایران کے خلاف واشنگٹن کی فوجی مہم، جس کا کوڈ نام آپریشن ایپک فیوری ہے، اختتام پذیر ہو گیا ہے اور اس کے بعد کی جانے والی کوئی بھی امریکی فوجی کارروائی جاری ارحانہ کارروائی کا حصہ ہونے کے بجائے دفاعی نوعیت کی ہوگی۔ روبیو نے یہ ریمارکس ہاؤس فارن افیئرز کمیٹی کی سماعت کے دوران دیے، جب کانگریس کے راکے نتائج انتظامیہ کے تنازع ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کے سربراہ نے بدھ کو تسلیم کیا کہ وسطی افریقہ میں ایبولا کی وبا نے ایک بڑا آغاز کیا، لیکن اصرار کیا کہ اس مہلک وائرس پر لگام لگانے کی کوششیں پیش رفت کر رہی ہیں۔ شمال مشرق مئی کو اس وبا کا اعلان کیا گیا تھا۔ اب تک 359 افراد کے متاثر ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں سے 61 ہلاک ہو چکے ہیں۔ منگل کو نشر ہونے والے اپنے اسٹیٹ آف پلے کے تازہ ترین ایڈیشن میں پلے اسٹیشن نے کچھ دلچسپ نئی پیشکشوں کے ساتھ ساتھ ریڈار پر پہلے سے موجود گیمز کے لیے توسیع شدہ گیم پلے اور ریلیز کی تاریخوں کی نقاب کشائی کی۔ لوفی ایک اسپن آف جس میں مرکزی کردار کراتوس کی بیبی فائی شامل ہیں اور مارول کے وولورائن کا خون سے بھیگا ہوا ڈیمو، یہاں ان عنوانات کی فہرست ہے جنہوں نے واقعی میری دلچسپی کو جنم دیا، اور بلا جھجک ہمیں بتائیں کہ آپ تبصروں میں کس چیز کے لیے پرجوش ہیں۔ آسکر کے لیے نامزد جرمن ہدایت کار وم وینڈرز نے کہا ہے کہ وہ اپنی 1975 کی فلم رانگ موو تک رسائی کو مستقبل میں روک دیں گے، اداکارہ نستاسجا کنسکی کی اپیل کے بعد، جسے 13 سال کی عمر میں ٹاپ لیس فلمایا گیا تھا۔ پچھلے مہینے کنسکی ایک جرمن اخبار کو بتایا کہ وہ برسوں سے وینڈرز سے فلم تبدیل کرنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ یہ میری پہلی فلم تھی، وہ میری پہلی ہدایت کار تھی، اس نے سویدوچ زیتون کو بتایا۔ بدھ کے روز جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ حکام نے کہا، جیسا کہ ایران کے حمایت یافتہ مسلح گروپ حزب اللہ نے کہا کہ اس نے شمالی اسرائیل پر راکٹ داغے۔ لبنان کی وزارت صحت نے کہا کہ مرنے والوں میں 2 پیرامیڈکس بھی شامل ہیں، جن کی ایمبولینس کو جنوبی چہور کے علاقے میں ایک ہڑتال میں نشانہ بنایا گیا۔ بیروت کے جنوب میں بھی ایک کار کو ٹکر ماری گئی۔ گزشتہ ورلڈ کپ میں شرکت، ایک بہترین کارکردگی، گروپ مرحلے 2022 پہلی پیشی 2022 قطر، سب سے زیادہ گول اسکورر محمد منتظری، ایک سب سے زیادہ نمائشیں عبدالکریم حسن، بوالیم خوخی، اکرم عفیف، 3 ہر ایک دیکھنے کے لیے کھلاڑی۔ 55 اپنے گھر کی سرزمین پر فیفا ورلڈ کپ کے آغاز کے 4 سال بعد قطر ایک نئے خواب کے لیے کمر بستہ ہے۔
بینجمن نیتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اختلافات کی خبروں کو مسترد کر دیا ہے جب امریکی صدر نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ انہوں نے حال ہی میں اسرائیلی وزیر اعظم کو پاگل کہا تھا۔ بدھ کو CNBC کے ساتھ ایک انٹرویو کے دوران پوچھے جانے پر نیتن یاہو نے اس خیال کو مسترد کر دیا کہ ٹرمپ کے ساتھ ان کے تعلقات تبدیل ہو گئے ہیں۔ نہیں، یہ ایک بہت اچھا رشتہ رہا ہے کیونکہ وہ وائٹ ہاؤس میں اسرائیل کا سب سے بڑا دوست رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے 60 معیشتوں سے درآمدات پر 5% تک کے نئے محصولات کی تجویز پیش کی ہے، جب اس بات کا تعین کرنے کے بعد کہ وہ جبری مشقت کے ساتھ بنائے گئے سامان کی تجارت کو روکنے میں ناکام رہے ہیں۔ یہ دعویٰ امریکی تجارتی شراکت داروں نے مسترد کر دیا تھا۔ ریاستہائے متحدہ کے تجارتی نمائندے USTR کے دفتر کی طرف سے تجویز جو منگل کو دیر سے جاری کی گئی، سیکشن 300 ایک غیر منصفانہ تجارتی طریقوں کی تحقیقات سے آئی ہے جو کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ہنگامی ٹیرف کی تعمیر نو میں مدد کے لیے بنائی گئی ہے، جسے فروری میں امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے کے ذریعے ختم کر دیا گیا تھا۔ برازیل کے صدر لوئیز اناسیو لولا ڈا سلوا نے ریاستہائے متحدہ کے نئے تجویز کردہ محصولات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ان کے ملک کو ملنے والے علاج کو قبول نہیں کر سکتے۔ بدھ کو یہ سرزنش امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی جانب سے برازیل کی بعض درآمدات پر 75 ٹیرف کے اعلان کے ایک دن بعد سامنے آئی ہے، جس سے لگتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ابھرتی ہوئی حراست کو واپس لے لیا جائے گا۔ اسرائیل نے لبنان بھر میں شدید حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، بشمول دارالحکومت بیروت کے قریب، جس میں 9 افراد ہلاک اور دیگر زخمی ہوئے، یہاں تک کہ واشنگٹن میں اسرائیلی اور لبنانی حکام کے درمیان امریکی ثالثی میں بات چیت جاری ہے۔ لبنان کی وزارت صحت عامہ کے مطابق بدھ کے روز اسرائیلی حملوں میں کم از کم 10 گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک معاملے میں براہ راست ایمبولینس کو نشانہ بنایا گیا اور دوسرے میں بیروت سے صرف کئی کلومیٹر جنوب میں واقع ملک کے سرکاری میڈیا نے رپورٹ کیا۔ ٹیک کرنچ کی طرف سے حاصل کردہ دستاویزات کے مطابق کارا اختیار کاروانہ کو سلیٹ آٹو میں اسٹارٹ اپ جسے جیف بیزوس کی حمایت حاصل ہے، الیکٹرک وہیکل اسٹارٹ اپ جسے جیف بیزوس کی حمایت حاصل ہے، ڈیلاویئر کے کارپوریشنز کے ڈویژن سے دائر کردہ کاغذی کارروائی شدہ کارخوردہ فروشش کو 2025 میں اسٹارٹ اپ میں حصص خریدنے کا وارنٹ دیا گیا تھا۔ اسی وقت سلیٹ آٹو اپنے 650 ملین سیریز سی فنڈنگ راؤنڈ کو اکٹھا کرنا شروع کر رہا تھا۔ پہننے کے قابل ہیلتھ ٹیک اسٹارٹ اپ الٹرا ہیومن نے کہا کہ ہیکرز نے مالٹ ویئر کے ذریعے ملازم کی اسناد چرانے کے بعد صارفین کے فلاح و بہبود کے ڈیٹا تک غیر مجاز رسائی حاصل کی۔ بدھ کو بھارت میں قائم اسٹارٹ اپ نے متاثرین کو ای میل کے ذریعے واقعے کی اطلاع دی، یہ بتاتے ہوئے کہ یہ خلاف ورزی 27 مارچ کو ہوئی تھی اور اس میں اندرونی تجزیات کے لیے استعمال ہونے والا نظام شامل تھا۔ کمپنی نے کہا کہ اس نے مداخلت کا فوری طور پر پتہ لگایا، متاثرہ نظام کو آف لائن لے لیا اور تمام رسائی کو منسوخ کر دیا۔ اسلام آباد سروے میں شامل 10 میں سے صرف 2 پاکستانیوں کا خیال ہے کہ ملک درست راستے پر گامزن ہے۔ کچھ گروپوں میں زیادہ امید کے ساتھ مارکیٹ ریسرچ کمپنی اپسوس کی جانب سے کیے گئے سروے سے پتہ چلتا ہے۔ مرد خواتین کے مقابلے میں زیادہ پر امید ہیں، جبکہ دیہی رہائشی شہری علاقوں میں رہنے والوں کی نسبت زیادہ پر امید ہے۔ چاروں صوبوں میں سے خیبر پختونخوا میں جواب دہندگان پاکستان کی معیشت کے بارے میں سب سے زیادہ پر امید تھے۔ امریکہ نے درجنوں ممالک پر 10-12-5% کے نئے محصولات کا اعلان کیا ہے، جو اس کی تقریباً تمام درآمدات کے لیے ذمہ دار ہیں، ان خدشات پر کہ وہ جبری مشقت سے نمٹنے کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہیں کر رہے ہیں۔ فروری میں امریکی سپریم کورٹ کی جانب سے ان کی سابقہ ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد یہ دوسرا موقع ہے جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے نئے درآمدی ٹیکسوں کا اعلان کیا ہے۔ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں تیزی سے بڑھتے ہوئے ایبولا کی وبا سرحدوں کو پار کر چکی ہے، جس نے وسطی افریقہ سے بہت آگے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ اس بار وائرس ایک ایسا تناؤ ہے جس کی کوئی منظور شدہ ویکسین یا علاج نہیں ہے۔ جیسے جیسے معاملات بڑھتے ہیں اور حکومتیں جواب دینے کے لیے لڑکھڑاتی ہیں، کیا اس وبا کو مزید پھیلنے سے پہلے روکا جا سکتا ہے؟ اس قسط میں 130 سے زائد ممالک سے تقریباً 20,000 مہمانوں کی 3 روزہ سینٹ پیٹرسبرگ انٹرنیشنل اکنامک فورم شرکت کی توقع ہے، ایک سالانہ اجتماع جسے اکثر روسی ڈیووس کہا جاتا ہے۔ اس سال کی تقریب بدھ کو یوکرین میں جنگ کے پس منظر، یوکرائن اور مغرب کے بیشتر حصوں سے روس کی طویل دوری کے پس منظر میں شروع ہو رہی ہے۔ روسی اور یوکرائنی حکام کے مطابق یوکرین کے ڈرونز نے سینٹ پیٹرسبرگ اور اس کے آس توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔
فورم کے مقام سے تقریباً 16 کلومیٹر 10 میل کے فاصلے پر ہونے والے حملوں نے شہر کے ہوائی اڈے پر کارروائیوں کو عارضی طور پر متاثر کیا، حالانکہ کانفرنس منصوب بندی کے مطابق تاثر کیا۔ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ خلیل الرحمان کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے عکاسی اجلاس کا صدر منتخب کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے قبرص کے سفیر آندریاس کوکورس کو ایک قریبی مقابلے کے ووٹ میں شکست دے کر کثیر الجہتی نظام پر بڑھتے دباؤ کے وقت دنیا کے سب سے زیادہ نمائندہ سفارتی ادارے کی سربراہی سنبھال لی ہے۔ منگل کو ہونے والی خفیہ رائے شماری میں رحمان نے 99 ووٹ حاصل کیے، جو ان کے مدمقابل کوکورس کے مقابلے 8 زیادہ تھے۔ مجموعی طور پر 190 بیلٹ ڈالے گئے، جن میں کوئی غلط ووٹ یا غیر حاضری نہیں تھی۔ وسیع پیمانے پر ہیکنگ مہم جو صرف میٹا اے آئی کے چیٹ بوٹ سے مترا کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر قبضہ کرنے کے لیے کہنے پر انحصار کرتی تھی، کمپنی کے کہنے کے بعد بھی یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ دریں اثنا کمپنی ٹارگٹ اکاؤنٹس کو محفوظ بنانے اور متاثرین کو الرٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہفتے کے آخر میں ہیکرز نے کئی ہائی پروفائل انسٹاگرام اکاؤنٹس پر قبضہ کرنے کے لیے میٹا کے اے آئی سپورٹ چیٹ بوٹ کا استحصال کرنے کا دعویٰ کیا۔ اس دوران لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے سوشل میڈیا پر شکایت کی کہ ان کے انسٹاگرام اکاؤنٹس ہیک ہو گئے ہیں۔ ان میں سے کچھ کے پاس منفرد مختصر صارف پروفائل ہینڈل ہیں۔ اسلام آباد سرکاری ملکیت والی آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ OGDCL نے بدھ کے روز کہا کہ اس نے سندھ کے ضلع سانگڑ میں واقع اپنے کھوجی کنویں بابی ٹی سب سے بڑی تیل اور گیس کی ایک کرنے والی کمپنی ہے، اور اس نے اس سال اپریل میں ایک ہی کنویں سے اور گیس پیدا کرنے والی کمپنی ہے۔ اس نے پاکستان کی اب تک کی سب سے بڑی تیل اور گیس کی دریافت سے تجارتی پیداوار شروع کی تھی۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات PMD نے بدھ کے روز جون سے اگست کے مہینوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں معمول سے کم بارش اور معمول سے زیادہ درجہ حرارت کی پیشگوئی کی ہے۔ PMD نے اپنے آؤٹ لک میں کہا کہ بحر ہند ڈوپول آئی اور جولائی 2026 تک اس کے مثبت مرحلے میں منتقل ہونے کی امید ہے، جبکہ النینو صدرن آسیلیشن ENSO ایک مثبت مرحلے ایل نینو میں چلا گیا ہے اور توقع ہے کہ سیزن کے دوران اس کے مزید مضبوط ہوں گے۔ نائجیریا کی ایک عدالت نے 2022 میں جنوب مغربی ریاست اونڈو میں ایک چرچ پر حملے کے الزام میں 4 افراد کو سزائے موت سنائی ہے، جس نے ملک بھر میں صدمے کی لہر دوڑائی تھی۔ وہ شہر کے سینٹ فرانسس کیتھولک چرچ میں پینٹی کوسٹ کی عبادت کے دوران میں فائرنگ کے نتیجے میں 41 نمازی ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ پرائمری ووٹنگ کے ایک دن بعد کیلیفورنیا کے گورنر کی دوڑ جاری ہے، جس میں برطانوی نژاد امریکی سابق ٹی وی میزبان سٹیو ہلٹن اور ایک وقت کے بائیڈن کیبنٹ سیکرٹری زاویر بیسیرا ایک پرہجوم میدان میں سب سے اوپر ہے۔ نومبر کے عام انتخابات کے لیے سرفہرست 2 امیدواروں کو چننے کے لیے منگل کو ڈالے گئے پوسٹل بیلٹ کے حجم کی وجہ سے اس مقابلے کا فیصلہ ہونے میں کئی دن لگ سکتے ہیں۔ ایک سفید فام طالب علم کی موت جسے پولیس نے شک ہونے کے بعد ہتھکڑی لگا دی تھی، برطانیہ میں ایک قومی غم و غصہ کو ہوا دے رہی ہے، جس میں افغانستان میں ایک کن طرز عمل کی وجہ سے آگ لگ گئی ہے، اور انتہائی دائیں بازو کے رہنماؤں پر الزام کے بعد کیچل کیے آگ لگ گئے ہیں کہ وہ نوجوان کے قتل کو سیاسی فائدے کے لیے نسل پرستانہ تشدد کو ہوا دینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اس سے قبل منگل کی شوم ایشور اس وقت جھڑپوں میں پھیل گیا جب سینکڑوں مظاہرین جنوبی ایک پولیس اسٹیشن کے باہر جمع ہوئے، جہاں انتہائی دائیں بازو کے کارکنوں نے انہیں مشتعل کیا اور فسادی پولیس کے ساتھ جھڑپیں، اینٹوں اور دیگر راکٹوں سے حملہ کیا، جس سے 11 اہلکار زخمی ہو گئے۔ ریاستہائے متحدہ میں فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن FBI کے ایجنٹوں نے کیلیفورنیا میں ایک عمارت کے اندر مبینہ طور پر یرغمال بنائے گئے ایک شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ فائرنگ کے نتیجے میں بیکرزفیلڈ کے ایک دفتر میں 12 گھنٹے تک جاری رہنے والے تعطل کا خاتمہ ہوا، جس میں بینک کی شاخ اور اسکول ڈسٹرکٹ آفس موجود ہے۔ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں تیزی سے بڑھتے ہوئے ایبولا کی وبا سرحدوں کو پار کر چکی ہے، جس نے وسطی افریقہ سے بہت آگے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ اس بار وائرس ایک ایسا تناؤ ہے جس کی کوئی منظور شدہ ویکسین یا علاج نہیں ہے۔ جیسے جیسے معاملات بڑھتے ہیں اور حکومتیں جواب دینے کے لیے لڑکھڑاتی ہیں، کیا اس وبا کو مزید پھیلنے سے پہلے روکا جا سکتا ہے؟ اس قسط میں